کشمیر میں بھارت نے گزشتہ چند روز کے دوران 35,000 سے زائد اضافی نیم فوجی تعینات کیے ہیں۔ وادی میں موجود مساجد کا ریکارڈ بھی جمع کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بھارتی محکمہ داخلہ کی جانب سے بیرونی ریاست سے آئے سیاحوں اور یاتریوں کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد کشمیر سے نکل کر واپس چلے جائیں۔ اس سے قبل کشمیر کی تحریک کو دبانے کے لیے بھارت کی 7 لاکھ سے زائد فوج کشمیر میں موجود ہے۔ بھارت کی جانب سے فوج اور ایئر بیس کو بھی الرٹ رہنے کا حکم سامنے آ چکا ہے۔ سری نگر کے صحافیوں کے مطابق وادی کے ہر تھانے میں مقامی مسلمان پولیس اہلکاروں کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہی کشمیر کے تھانوں میں نیم فوجی اہلکاروں یعنی CRPF کی بڑی تعداد تعینات کر دی گئی تھی۔ اس وقت وادی میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد اپنی گاڑیوں سمیت پیٹرول پمپ قطاروں میں کھڑی ہے تاکہ پیٹرول کا ذخیرہ کیا جا سکے۔ لوگ بڑی مقدار میں راشن بھی جمع کر رہے ہیں۔ بھارت کے باخبر حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں برسر اقتدار BJP کی حکومت کشمیر کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا پلان یہ ہے کہ کشمیر کو 3 حصوں میں یعنی جموں، کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آرٹیکل 35A اور 370 جیسے آرٹیکل اپنی افادیت کھو بیٹھیں گے۔ فوری طور پر جموں کے علاقے میں آباد 1947 کے لاکھوں پنجابی شرناتھیوں کو مقامی ڈومیسائل دیکھ کر ریاست جموں کو ایک ہندو اکثریت کا خطہ بنا دیا جائے گا۔ لداخ میں بھی کچھ ہماچل پردیش کا علاقہ شامل ہے اور کچھ مسلم اکثریت کا علاقہ کاٹ کر اس نئی حد بندی کے نتیجے میں اسے بھی غیر مسلم اکثریت کی ریاست بنا دیا جائے۔ دونوں نئی ریاستوں کے اسمبلی بھارت میں مکمل انضمام کی قراردادیں اور اپنی پارلیمنٹ سے پاس کرائیں گی اور یوں انہیں بھارت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں صرف وادی کشمیر ایک مسلم اکثریت کا علاقہ رہ جائے گا۔ ہندوستان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ کہہ سکے کہ صرف وادی کشمیر اور موجودہ آزاد کشمیر بشمول گلگت بلتستان کا علاقہ ہی متنازع خطہ ہے۔ اس پر بھارت کسی بھی بین الاقوامی ثالثی کے لیے آمادگی ظاہر کر دے گا۔ کسی ممکنہ ثالثی کے نتیجے میں بھارت اس خطے کو ایک نیم خود مختار بفر زون ٹائپ کی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کے لیے گلگت بلتستان اپنے پاس رکھنے کی قیمت پر آزاد کشمیر سے دستبردار ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھارت کے اب تک کے تمام اقدامات پر پاکستان کی جانب سے مکمل خاموشی ہے۔ پاکستان فورن آفس اور آزاد کشمیر کی حکومت نے بیانات اور پریس کانفرنسز کے علاوہ ابھی تک کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا۔ یاد رہے کہ اگر پاکستان اس مسئلے کو فوری طور پر اقوام متحدہ میں نہیں اٹھاتا، دوست ممالک کو بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے متحرک نہیں کرتا، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو پھر کشمیر کے حوالے سے ایک ایسا نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی تلافی کبھی ممکن نہ ہوگی۔